یہ بھی میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں کہ وہ تو ایک شرعی مسئلہ تھا نا، جس کو تم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ صرف اپنے بکس میں تم نے جس میں ایک ویڈیو میں تم مانے بھی ہو ہاں جی وہ ہماری ماں ہے، پھر ماں کے بارے میں تم اس طرح کی بات بھی کر رہے ہو. امت کی ماں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہی ہے، اس میں آپ کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بکواس کر رہے ہیں کہ جی ایسا تو کسی کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، ایسی تو کوئی بات نہیں کرتا یہ وہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور یہاں آپ کا امام جو ہے وہ آپ کا، میں الفاظ کیا بولوں، مطلب ان کے پینس کو کھڑا کر، یعنی کہ سخت لکڑی کی طرح سخت پھولنے کی بات کر رہا ہے، اور آپ کو یہاں ذرا برابر شرم نہیں ہے. ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ تم صرف یہ بات کر رہے ہو، اس میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں تھا ننگ دھڑنگ جو اس کے اندر بولا گیا ہے. یہاں جی ازائے تناسل کے بھی ذکر ہو رہے ہیں، عورت کی شرمگاہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے بہتان لگا سکتے ہو یار؟ تم کون لوگ ہو؟ تو پہلے اپنے گھر پہ تالا لگا بھائی حسن اللہ یاری، اپنے گھر پہ تالا لگا، تب اپنی ماں کے بارے میں برے الفاظ کہنا. تو نے مانا ہے ایک ویڈیو میں، تو نے مانا ہے حضرت عائشہ ہاں جی بالکل ماں ہوئی ہماری، تو اپنی ماں پہ پھر الزام مت لگا، ٹھیک ہے، اپنی ماں کی حرمت پہ الزام مت لگا. کوئی بھی نہیں لگاتا. تیری جیسی اولاد ناخلف، پتہ نہیں کس طرح کی پیدائش ہے، تو کون مطلب کس طرح پیدا ہو گیا، پتہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ تمہاری ماں کہاں ہے، کسی کی ماں کے بارے میں تہمت نہیں لگانا چاہیے، لیکن تو امت کی ماں کے اوپر تہمت لگا رہا ہے. لعنت تیری زندگی کے اوپر، تیرے پیدا ہونے کے اوپر. اچھا رک، ایک کتاب دوسری کتاب بھی دکھاتا ہوں. تو بہت کتابیں ہیں تیری، جو تمہاری کتابیں تو خرافات اور ان سے یہ جو اس طرح کی بے حیائی اور فحشیوں سے بھری پڑی ہے. تم تو ایک بات کرو، نہانے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بھی ایک برتن کی بات ہو رہی ہے. ایسی بات ہے تو تمہاری کتابیں بھری پڑی ہیں بے حیائی اور فحشی سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں آج کل حسن اللہ یاری کی جو ویڈیوز ہیں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور اب تو اسی کی کتابوں سے اس کا جو جھوٹ ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کا مکروہ چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کس طرح اپنی ہی کتابوں سے اچھا مزے کی بات ہے دوسری کتابوں میں تو وہ ایڈیشن ڈلیشن کرتا ہی ہے. اور نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کو تو کیونکہ مانتا نہیں، 87% تحریف کرتا ہے قرآن کے اندر، اور اس میں تو ایڈیشن ڈیلیشن یہ کر ہی دیتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ. قرآن تو کیونکہ ماننا ہی نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے جو مرضی کریں، لیکن اپنی ہی کتابوں میں بھی ایڈیشن کرتا ہے اپنی مرضی سے. وہ میں نے لاسٹ ویڈیو بھی آپ کے سامنے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس نے یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہا تھا کہ اس کو ان کو شیطان نے پکارا، یعنی کہ شیطان نے اپنے پیروکاروں کو پکارا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو اسی طرح اس انسان کو میں مطلب ان کے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو بغض ہے نا، یعنی کہ بلا وجہ کا بغض ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس بغض میں یہ کیا کرتا ہے، جب ریفرنس دیتا ہے کتابوں سے، فور ایگزامپل سنی کتابوں سے ہی دیتا ہے، صحیح مسلم سے دیتا ہے، صحیح بخاری سے دیتا ہے، جہاں سے بھی دیتا ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی شریعت کا ایسا مسئلہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی ازواج ہیں ان کو قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر ایک شرعی مسئلہ ہے جو کہ ڈسکس ہو رہا ہے، جیسے فور ایگزامپل اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یا فور ایگزامپل آپ مطلب ان کے کوئی مطلب عالم ہیں یا کوئی بھی ہیں، جیسا کہ فور ایگزامپل کوئی عالمہ ہیں، کچھ بھی ہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا بھئی میاں بیوی جو ہے وہ جنابت کے بعد نہا سکتے ہیں اکٹھے؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک حدیث نکالی جو کہ امام احمد بن حنبل کی بک سے اس نے ایک حدیث نکالی، جس میں اس نے بتایا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ غسل جنابت جو تھے اس کے بعد ایک ہی برتن سے نہا لیا کرتے تھے. کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 7 چاپ دار احیاء التراث العربی، ٹھیک ہے نا، کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر ہے 47. كنت عن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من الجنابة. إناء واحد من الجنابة، میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جنابت سے غسل باہم بجا لاتے تھے. اگر آپ میں سے کوئی حاضر ہے؟ اب میں نے دنیا میں تو نہیں دیکھا کہ کوئی عورت کہہ دے کہ ہم اور اپنے شوہر ہم آپس میں اس طرح نہا رہے تھے باہر. آپ کہیں کہ یہ غسل جنابت کے احکام سکھا رہے تھے، نہیں، اس کا حق نہیں بنتا.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوٹی نہیں دیا. یہ حیا کے خلاف ہے ایک عورت کے حیا دوسروں کو. اگر ابوبکر عمر کو نہیں آتا ہے تو کیوں خلیفہ بنے؟ اب آپ دیکھیں پہلی بات تو اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا نہا لیا کرتے تھے ایک برتن سے، تو اس میں یہ تو نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ بھائی وہ اکٹھے نہاتے تھے. چلو مان لیا اکٹھے نہاتے تھے، ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی بات تو اس میں ایسا ثابت نہیں ہے لکھا. وہ برتن سے نہاتے تھے، ہم غسل کر لیا کرتے تھے اکٹھے نا، ایک ہی برتن سے. اچھا اب بات ہو رہی ہے کہ اگر فور ایگزامپل انہوں نے یہ مثال انہوں نے یہ بتایا بھی ہے تو ٹھیک ہے، شرعی مسئلہ ہے، بتا دیا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، واضح آیت ہے کہ میں نے میاں بیوی کو اس کا ایک دوسرے کا لباس بنایا. لباس کیسے ہوتا ہے کہ وہ جسم پہ اوڑھا جائے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے خیر، اس نے یہ الزام لگا دیا ان کے اوپر، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ یہ کوئی شرعی ایسی بھی کوئی بتاتا ہے، ایسی بھی کوئی چیزیں ہیں، ایسی بھی کوئی کتابوں میں باتیں ہوتی ہیں. یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو کہ ایسے بھی کوئی کتابوں میں باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو تمہاری کتابیں بھری پڑی ہیں بے حیائی اور فحاشی سے. میں آپ کو ابھی آپ کی کتاب سے ریفرنس دوں گا. آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں آپ کے امام جو ہیں اتنی لغو لینگویج یوز کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں کہ وہ تو ایک شرعی مسئلہ تھا نا، جس کو تم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ صرف اپنے بکس میں تم نے جس میں ایک ویڈیو میں تم مانے بھی ہو ہاں جی وہ ہماری ماں ہے، پھر ماں کے بارے میں تم اس طرح کی بات بھی کر رہے ہو. لعنت ہے تم پہ. تم یعنی کہ میرے حساب سے تو تم اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہوگے نا حسن اللہ یاری، تم اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہوگے. ٹھیک ہے نا، تم سے مجھے کوئی بعید نہیں ہے. یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی، کتاب ہے رجال کشمیر، صفحہ 104، یہ آپ کی اسکرین کے سامنے آیا ہوا ہوگا. تو میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں. آپ ساتھ ساتھ آپ اس کا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی یعنی کہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں. یہ روایت ہے زرارہ سے. ٹھیک ہے، یہ زرارہ سے روایت ہے اور اس میں وہ کہتا ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ آیا ہوگا، واللہ لو حدثت بکل ما سمیتہ من ابی عبداللہ علیہ السلام. یعنی کہ زرارہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں بیان کر دوں بکلی ہر حدیث، ہر بات، ما سمیتہ ہو جو میں نے سنی، ابی عبداللہ یعنی کہ یہ کنیت تھی حضرت امام جعفر کی، میں نے پہلے ہی بتایا ہے، میں بیان کر دوں ہر حدیث جو کہ میں نے امام جعفر علیہ السلام سے سنی، لن تفاخت ذکور الرجال علی الخشب. لن تفاخت کہتے ہیں کہ پھول جانا کسی چیز کا، ذکور الرجال مردوں کی شرمگاہ کو، یعنی کہ پھول جائے گی مردوں کی شرمگاہ، یعنی کہ انگلش میں ہم اس کو پینس کہیں گے، مردوں کی شرمگاہ پھول جائے گی علی الخشب، لکڑی کی طرح. آپ دیکھیں یہ واہیات پن ہے، یہ ان کے امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نیچے آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. یہ واہیات پن ہے یا ایک شرعی مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے جس میں کچھ زیادہ وضاحت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا یہ آپ کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں فحاشی اور بے حیائی سے اور آپ باتیں کرتے ہیں. امت کی ماں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہی ہے، اس میں آپ کو تکلیف ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ بکواس کر رہے ہیں کہ جی ایسا تو کسی کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، ایسی تو کوئی بات نہیں کرتا یہ وہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور یہاں آپ کا امام جو ہے وہ آپ کا، میں الفاظ کیا بولوں، مطلب ان کے پینس کو کھڑا کر یعنی کہ سخت لکڑی کی طرح سخت پھولنے کی بات کر رہا ہے، اور آپ کو یہاں ذرا برابر شرم نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا یہ شیعہ مذہب پیدائشی یہود کی ہے. ٹھیک ہے نا، تو لازمی سی بات ہے، اور یہ ان کو بلا وجہ کی تکلیف ہے. تم نہ 9 میں نہ 13 میں، تمہاری نہ کوئی اوقات ہے، تم اللہ معاف کرو تم ہو کیا؟ ایک غلیظ مادے کی پیداوار ہے حسن اللہ یاری، تو کوئی بہت ہی غلیظ مادے کی پیداوار ہے. اچھا رک، ایک کتاب دوسری کتاب بھی دکھاتا ہوں، تو بہت کتابیں ہیں تیری، جو تمہاری کتابیں تو خرافات اور ان سے یہ جو اس طرح کی بے حیائی اور فحاشیوں سے بھری پڑی ہے. تم تو ایک بات کرو، نہانے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بھی ایک برتن کی بات ہو رہی ہے. اب آگے سن، تیری کتاب ہے جی ملا یا ذرہ الفقیہ. ٹھیک ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 254. ٹھیک ہے، اس میں 4363 نمبر حدیث ہے، اور
یہ ہے کالا امیر المومنین علیہ السلام، یعنی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹڈ ہے۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ ارادہ ان یتزوجا امراتا بعثا الیہا من ینظر الیہا، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کرنے کا ارادہ کرتے تو کسی کو مبعوث کرتے اور اسے کہتے کہ وہ جا کے دیکھے، یعنی کہ معائنہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے وقالا، اور انہوں نے کہا شمی لیتیہا فائن تابا لیتیہا تابا ارکہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مطلب ان کے میں حیران ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کریں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا بڑا بہتان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شمی لیتیہا، یعنی کہ گردن کے کنارے، یعنی کہ گردن کے کنارے، ٹھیک ہے، خوشبو کو سونگنا، شمی سونگنا، گردن کے کنارے کی خوشبو کو سونگو، یعنی کہ سونگنا، اور جیسے پسینے کی خوشبو، جیسے پسینے کے اندر سے مطلب خوشبو نکلتی ہے، اور یہ مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں اپنے منہ سے بیان بھی نہیں کر رہا، یہ آپ کے سامنے خود اس کا ترجمہ کر لیجیے گا، بلکہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہی کے جو لکھنے والے ہیں نا امام، انہوں نے ترجمہ بھی بیچ میں کر کے بتایا ہے، آپ سنیں۔ تو اس کو سونگو، یعنی کہ اس کا خوشبو کا پتہ چلے گا اس طرح۔ وَإِن دَرْمَ قَابَهَا أَزْمَا كَأَصْبَحَ، اور دیکھو کہ اس کی جو پاؤں کا جوڑ ہے، یعنی کہ پاؤں کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر گوشت کتنا ہے، یعنی کہ اس کو ناپنا، اس کو دیکھنا کہ گوشت کتنا ہے، گوشت زیادہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، یہ میں اب جو میں اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیچے آپ کے سامنے یہ بھی حاشیے میں آ رہا ہے، آپ اس سے نیچے آ جائیں، آگے وہی انسان جس نے یہ بک لکھی ہے وہ اس کے الفاظ کا ترجمہ بھی بتا رہا ہے۔ وقول علیہ السلام درما کعبہ ای کسر لحو کعبہ، یعنی کہ جو جوڑ ہے اس کے اوپر ہم کہتے ہیں گوشت کو کثرت ہو، گوشت کی کثرت ہو، ٹھیک ہے۔ اور وَيَقَالَ امراتا درما اذ کانت کثیرتا لحم القدم والکعب، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو کہ ہو کثیرت زیادہ، لحم القدم اس کے پاؤں کا گوشت، یعنی کہ پاؤں کی ہڈی کا گوشت، کعب ایڑی کا گوشت، یعنی کہ اس لڑکی کی ایڑی کا اور جوڑ کے اوپر جو گوشت ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا۔ اب ہم نے لفظ اوپر پڑھا ہے کا اسبہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں اس نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا جو کعبہ یعنی کہ ایڑی کا جو گوشت ہے یا جوڑ جو ہے اس پہ جو گوشت ہے زیادہ ہوگا تو ازمہا بڑا ہوگا کا اسبہا، کہ وہ گوشت جو ہے، وہ جو گوشت جوڑ کا جو گوشت ہے ہڈی کے اوپر وہ زیادہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، بڑا ہو، ٹھیک ہے، ازما بڑا۔ اب وہ کیا کہتا ہے ول کا اسبہ کے بارے میں، میں نہیں کہہ رہا، نیچے لکھا ہے اس کے ساتھ الفرج، وہ کہتا ہے الفرج کا مطلب ہے شرمگاہ، یعنی کہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرنا کہ بھائی اگر اس کی ایڑی پہ اور جو جوڑ کی ہڈی ہے اس پہ گوشت زیادہ ہوگا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اس سے اس کی شرمگاہ کا نعوذ باللہ معاذ اللہ پتہ چل جائے گا۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یار کتنا مطلب مین کہ آپ کا گندا اور غلیظ مذہب ہے۔ تو برحال جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے حسن اللہ یاری کہ تو ایک شرعی مسئلے کو بیان کر رہا ہے، میں نے ابھی تو بہت ساری ہیں، ٹائم نہیں ہے، ویڈیو دیکھیں کتنے منٹ کی ہو چکی ہے، ابھی تو آپ کی ہر بک غلاظت سے بھری ہوئی ہے جس میں اس طرح کی زبان یوز ہوئی ہوئی ہے، جس میں ایک جگہ بتایا جا رہا ہے پنس کے پھولنے کا، لکڑی کی طرح سخت ہونے کا، یہ امام جعفر کہہ رہے ہیں، یار حد نہیں ہوگی۔ اور یہاں تو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگا دیا، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی بہتان لگا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، یا معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یار کتنے گھٹیا لوگ ہو تم لوگ، اور تمہاری کتابیں غلاظت سے بھری ہوئی ہیں، اور تم حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھتے ہو۔ پہلے ڈوب کے مر جاؤ، وہ کہتے ہیں نا پہلے اپنے گربان میں تو جھانکو، اپنے گھر میں تو دیکھو، اپنے گھر پہ تالا لگاؤ تب باہر دیکھو۔
تم دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہو، پہلے اپنے گھر پہ تو تالا لگاؤ جہاں مطلب مین کے کوئی روک تھام ہی نہیں ہے، جو بے حیائی اور غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تو پہلے اپنے گھر پہ تالا لگا بھائی حسن اللہ یاری، اپنے گھر پہ تالا لگا، تب اپنی ماں کے بارے میں برے الفاظ کہنا۔ تو نے مانا ہے ایک ویڈیو میں، تو نے مانا ہے حضرت عائشہ ہاں جی بالکل ماں ہوئی ہماری، تو اپنی ماں پہ پھر الزام مت لگا، ٹھیک ہے؟ اپنی ماں کی حرمت پہ الزام مت لگا، کوئی بھی نہیں لگاتا۔ تیری جیسی اولاد ناخلف، پتہ نہیں کس طرح کی پیدائش ہے، تو کون مطلب کس طرح پیدا ہو گیا، پتہ نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تمہاری ماں کہاں ہے، کسی کی ماں کے بارے میں تہمت نہیں لگانا چاہیے، لیکن تو امت کی ماں کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، لعنت تیری زندگی کے اوپر، تیرے پیدا ہونے کے اوپر۔ اور شیعوں یار ابھی بھی غیرت ہے نا، تھوڑی سی بھی ابھی بھی غیرت ہے۔ تمہاری کتابیں ہیں، تمہاری کتابوں میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، تمہاری کتابیں بتا رہی ہیں کہ تم صرف یہ بات کر رہے ہو، اس میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں تھا ننگ دھڑنگ جو اس کے اندر بولا گیا ہے۔ یہاں جی عزائے تناسل کے بھی ذکر ہو رہے ہیں، عورت کی شرمگاہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے بہتان لگا سکتے ہو یار؟ تم کون لوگ ہو؟ وہ حسن اللہ مرتا کیوں نہیں تو؟ اس کی ایک ویڈیو جس میں اس نے کہا میں پاکستان نہیں آؤں گا، مجھے تو قتل کر دیں گے۔ شرم کر، کوئی بغیرت آدمی شرم کر، وہ انتہائی لعنتی انسان ہے تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔